آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو۔ اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، آپ آئے تو۔ اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے تو۔ اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، آپ آئے تو۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا، قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، بھائیوں بہنوں، 4 یار ٹی وی کے واسطے سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں دینی دعوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ۔ سورہ حجرات میں ارشاد گرامی ہے، بے شک ایمان والے آپس میں
بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ تم پر رحمت فرمائے۔ ہمارے مالک و خالق جل وعلا نے پاک کلام میں دینی اور اسلامی بھائی چارے کا حکم فرمایا، اور مسلمان بھائیوں میں بہنوں میں آپس میں ان کے درمیان اگر کوئی ایسی جھگڑے والی بات یا رنجیدگی پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ ہمارے اصلاح کرنے والے اور صلح کرانے والے، ان کے رنجیدگی دور کرانے والے، دلوں سے کینہ ختم کرنے والے اور بغض اور حسد کے جذبات کو ختم کر کے دلوں کو ملانے والے، اور ان کے درمیان اس رشتے کو، بھائی چارے کے رشتے کو، برادرہڈ کو، سسٹرہڈ کو، اس کو آگے بڑھانے والے اور اس جذبے کی جو ہے نا افزائش کرنے والے لوگ کم ہیں، اور آگ بھڑکانے والے، فتنہ پیدا کرنے والے اور ایک اختلاف اور ایک کانفلکٹ پیدا کرنے والے وہ معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی شرارت نہ کر لیں چین ہی نہیں آتا۔ گرامی قدر حضرات، ہمیں معاشرے میں ایسے جو جذبات ہیں یا ایسی پریکٹس ہے، عملاً ایسا جب ہو رہا ہو کہ فتنہ و فساد زیادہ ہو اور دوری پیدا کی جا رہی ہو، تو اس وقت ہمیں کن جذبات کو آگے بڑھانا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کن لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے بدن میں، جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، نیکی ہے، اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ انسان کے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں جو جوڑ ہیں، جوائنٹ ہیں، وہ 360 ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، میل جول کرانا، ان کا آپس کے اندر رنجیدگی دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سواری پہ سوار ہو رہا ہے اور آپ اس کا بازو تھام کر اس کو سواری پہ سوار کرانے میں مدد کرتے ہیں، اور کوئی بیٹھ گیا تو اس کا سامان، اس کے امتیاع، اس کا متاع، اس کا بیگ اس کو پکڑا دینا، رسول پاک فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کسی سے اچھی بات کہنا، بات حسن کہنا، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز کے لیے مسجد جانے کی طرف جو جاتے ہوئے جو قدم نمازی بڑھاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ نماز کا ثواب ہے پڑھنے کا، بلکہ جو قدم اٹھا کے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے ہر قدم کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نمازیوں کے راستے سے اور راستے سے کوئی کانٹے والا کی جھاڑی یا کوئی کانٹا راستے سے اٹھا دینا، راستہ صاف کر دینا اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کہ ان کو ضرر نہ ہو، تکلیف نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی میں نے پیش کی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ یعنی کیا تمہیں خبر نہ دوں بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کہ جو درجہ میں، قبولیت میں، ثواب میں روزے سے، نماز سے اور صدقہ سے بڑھ کے عمل ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے، کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، وہ جدائی ہے، دوری ہے، اور ناراضگی رکھنے والا، دو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ناراض ہونا ہے، تو نماز، روزہ، صدقہ سے افضل عمل یہ ہے کہ دو جدا ہونے والے، ٹوٹنے والے رشتوں کو جوڑنا اور دو دور ہونے والوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کروانا، یہ ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ صیام سے اور نماز سے اور صدقے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ معاشرے کے اندر جب اختلافات، کینہ، دوری، بغض، حسد یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فساد اور اس کی مصیبت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو کسی کو عبادات اور نفلی عبادات معاشرے کو اتنی فائدہ کسی کے اعمال کا نہیں پہنچاتی جتنا دو ٹوٹنے والوں کو جوڑنے پر جو مصیبت ہے، فساد ہے، وہ دور ہوتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کے لیے ہے۔ حضرت امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن حبان اپنی صحیح میں اس کو روایت فرمایا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی نقل فرمایا کہ ہی الحالقۃ لا اقول، حالقہ کیا ہے کہ اس حالقہ سے مراد سر کا حلق کرنا نہیں ہے کہ بال مونڈ دینا ہے، بلکہ فرمایا یہ بال مونڈنے والا حالقہ نہیں ہے، بلکہ دین مونڈنے والا حالقہ ہے۔ ایسا حلق ہے جو صرف سر کے بال نہیں مونڈتا، کیونکہ حلق عربی میں سر کے بالوں کو مونڈنے کا کہتے ہیں نا، تو یہ جو اس میں ہی الحالقہ کی تشریح فرماتے ہوئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالقہ ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے، جدائی، دوری، رنجیدگی، لیکن اس حالقہ کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سر کے بال مونڈنے والا حالقہ ہے، بلکہ جدائی اور دوری دلوں کی یہ ایسا حالقہ ہے کہ جو دین کو مونڈ ڈالتا ہے، دین کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یکذب من نما بین الاثنین لیصلح، اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا جس نے صلح کرانے کی غرض سے، دو دلوں کو جوڑنے کی غرض سے ایسی بات کہہ دی جو پہلودار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کے دو مفہوم ہیں، تو اس نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ مصالحانہ بات کرتے ہوئے اس نے بات کو نرم کر کے کہہ دیا۔ کسی نے دوسرے کے لیے سخت بولا تو اس نے سخت بات کو بدل کر اچھے لفظوں میں بیان کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے صلح کے لیے ایسا کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خیر کی ہے۔ نیت خیر کی، اللہ واضح، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جسے نقل فرمایا کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جس نے لوگوں کے درمیان صلح کرائی اور اس غرض کے لیے اچھا ہی کہا اور اچھی پہلودار بات کی، یعنی جس میں صراحتاً جھوٹ تو نہیں کہا لیکن صدق اور کذب کا احتمال موجود ہے، کوئی پہلودار بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے مصلحتاً کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جس سے دوریاں نہ پڑیں، جدائی نہ ہو اور معاشرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر شکار نہ ہو، ایسی بات کہہ دی تو بھی وہ جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، امام اصفہانی جس کو نقل کر رہے ہیں، فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں کیا گیا جو نماز سے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے افضل ہو۔ یعنی کسی جابر سلطان کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور نماز بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال سے بھی دو مسلمانوں کے درمیان، دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ان سے بھی درجہ میں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، افضل صدقہ دو ناراض روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا تمہیں ایک بہت نفع بخش بہترین کاروبار نہ بتاؤں؟ اللہ اللہ۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے۔ فرمایا سل بین الناس اذا تفاسدوا وقرب بینہم اذا تباعدوا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے درمیان میل جول کرا دیا کرو جب کہ ان میں جھگڑا اور فساد ہو جائے، اور انہیں آپس میں قریب کر دیا کرو جب کہ ان کے درمیان دوری ہو جائے۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین کاروبار ہے
جو کاروبار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین کاروبار ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر کام بتاؤں، تم سب سے بہتر کام ہے کہ صل بین الناس اذا تفاسدوا، جب فساد ہو جائے لوگوں کو درمیان تو ان کو ملانے کی بات کرنا، یہ سب سے بہتر کاروبار ہے۔ اور جب کہ ان کے درمیان دوری ہو جائے تو ان کو قریب کرنے کی بات کرنا، یہ سب سے بہتر کاروبار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طبرانی شریف میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے، فرمایا صل بین الناس اذا تفاسدوا وقرب بینہم اذا تباعدوا، کہ ملاؤ لوگوں کو جب کہ ان کے درمیان فساد ہو رہا ہو، اور قریب کرو ان کو جب کہ ان کے درمیان دوری ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ وَأَعْتَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَرَجَعَ مَغْفُورٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار دے گا، اور ہر کلمہ ہر لفظ جو صلح کراتے وقت یہ ادا کر رہا ہے، یعنی فریقین کے دل جوئی کرتے ہوئے، ان کی فہمائش کرتے ہوئے، ان کو منانے کے لیے ہر کلمہ جو یہ زبان سے صلح کراتے وقت نکالے گا، اللہ تعالیٰ صلح کرانے والے کو ہر لفظ کا بدلہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی وہ کلمہ کتنا باعث اجر ہے کہ جو دو دلوں کو جوڑنے کے لیے جو کلمات، فریقین جب رنجیدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو بندہ ایک دوسرے اس کی فہمائش کے لیے الفاظ اچھے سے اچھے جو دل میں تسلی ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں ہر کلمہ اپنی زبان سے جو دل جوڑنے کے لیے وہ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلہ ایسا اجر دیتا ہے جیسے اس نے اپنی رقم سے غلام خریدا ہو اور اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر رہا ہو۔ تو جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ایک کلمہ بولنے کا اللہ تعالیٰ، ایک لفظ بولنے کا اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ اصلاح کر کے صلح کرا کے واپس لوٹتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ سے جو بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص آج دلوں میں دوری اور ایک دوسرے کے بات دوسرے تک پہنچانا اور اس کو اتنا گرم کر کے پہنچانا تاکہ دوسرا جو ہے نا اس سے اور متنفر ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو اندازہ فرمائیے جب خیر کا کلمہ بول کے دلوں کو جوڑنے کا یہ شان ہے تو شر کا کلمہ بول کے دل دور کرنے کا اتنا ہی زیادہ گناہ بھی ہے نا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار معاشرے کو جوڑنے والا ہے یا توڑنے والا ہے، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے والا ہے یا ان کے درمیان تباعد، دوری پیدا کرنے والا ہے، فساد پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایک فسادی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا اسی میں ہے کہ جہاں دوری پیدا ہو رہی ہو وہاں تم کلمات اچھے سے اچھے بول کر، بلکہ ایسی مصلحت کی بات کرنا کہ جس سے دل دور نہ ہو، فساد زیادہ نہ جڑ پکڑے، وہ
بہتر ہے اس سے کہ تم ایسی بات کو روایت کرو جس کے ساتھ دل پھٹ جائیں اور دوریاں ہو جائیں۔ تو بندگان خدا، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں معاشرے کو جوڑنے کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے اور دوریاں ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور جو دور ہو گئے ہوں ان کو بٹھا کر اور ایک شورا کی صورت میں، مشاورت کی صورت میں ان کو بٹھا کر ان کے دلوں کو جوڑنے کی سعی کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے حبیب کے ہاں بھی، اللہ کے رسول کے ہاں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحے خیر بانٹنے والا فرمائے اور دلوں کو جوڑنے والا مصلح بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں فسادی نہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔